बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज़्यादा होती है। अगर उसका ईमान कमज़ोर हो तो उसकी आजमाइश उसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं, हत्ता कि वो उसे ऐसा पाक कर देती हैं कि वो ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता। इब्न माजा हदीस नंबर 4023। दुख, दर्द और तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। यकीन रखो कि सब्र के बाद तुम्हें ऐसी हैरान कुन नेमत से नवाजा जाएगा कि तुम दर्द और तकलीफ की सभी तलखियां भूल जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिल को मुनाफकत से, हमारे अमल को दिखावे से, हमारी ज़ुबान को झूठ से और हमारी आंखों को खयानत से पाक कर दे। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी, कहो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। वो आसमानों और ज़मीन में सब कुछ जानता है। जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफ्र करते हैं वही खसारे में रहने वाले हैं। आयत नंबर 53। लोग तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं। अगर एक वक्त मुकर्रर न कर दिया गया होता तो इन पर अजाब आ चुका होता और यकीनन अपने वक्त पर वो आकर रहेगा, अचानक इस हाल में कि इन्हें खबर भी न होगी। इसकी तफसीर है, यानी बार बार चैलेंज के अंदाज में मुतालबा कर रहे हैं कि अगर तुम रसूल हो और हम वाकई हक को झुटला रहे हैं तो हम पर वो अजाब क्यों नहीं ले आते जिसके डरावे तुम हमें दिया करते हो। आयत नंबर 54। ये तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं, हालांकि जहन्नुम इन काफरों को घेरे में ले चुकी है। आयत नंबर 55। और इन्हें पता चलेगा उस रोज जब अजाब इन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा और पाँव के नीचे से भी, और कहेगा कि अब चखो मजा उन करतूतों का जो तुम करते थे। आयत नंबर 56। ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन वसी है, बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लाओ। इसकी तफसीर है, ये इशारा है हिजरत की तरफ। मतलब ये है कि अगर मक्का में खुदा की बंदगी करनी मुश्किल हो रही है तो मुल्क छोड़कर निकल जाओ। खुदा की जमीन तंग नहीं है, जहाँ भी तुम खुदा के बंदे बनकर रह सकते हो वहाँ चले जाओ। तुमको कौम वतन की नहीं बल्कि अपने खुदा की बंदगी करनी चाहिए। इससे मालूम हुआ कि असल चीज़ कौम वतन और मुल्क नहीं है बल्कि अल्लाह की बंदगी है। अगर किसी वक्त कौम वतन और मुल्क की मोहब्बत के तकाजे अल्लाह की बंदगी के तकाजों से टकरा जाएं तो वही वक्त मोमिन के ईमान की आजमाइश होता है। जो सच्चा मोमिन है वो अल्लाह की बंदगी करेगा और कौम वतन और मुल्क को लात मार देगा। जो झूठा मुद्दई ईमान है वो ईमान को छोड़ देगा और अपनी कौम और अपने मुल्क को वतन से चिमटा रहेगा। ये आयत इस बाब में बिल्कुल सही है कि एक सच्चा खुदा परस्त इंसान मुहिब कौम व वतन तो हो सकता है मगर कौम परस्त नहीं हो सकता। उसके लिए खुदा की बंदगी हर चीज़ से अजीज तर है, जिस पर दुनिया की हर चीज़ को वो कुर्बान कर देगा मगर उसे दुनिया की किसी चीज़ पर भी कुर्बान ना करेगा। आयत नंबर 57। हर मुतनफ्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ ही पलटकर लाए जाओगे। इसकी तफसीर है, यानी जान की फिक्र ना करो, ये तो कभी ना कभी जानी ही है। हमेशा रहने के लिए तो कोई भी दुनिया में नहीं आया, लिहाजा तुम्हारे लिए फिक्र के लायक मसला ये नहीं है कि इस दुनिया में जान कैसे बचाई जाए, बल्कि असल लायक फिक्र मसला ये है कि ईमान कैसे बचाया जाए और खुदा परस्ती के तकाजे किस तरह पूरे किए जाएं। आखिरकार तुम्हें पलटकर हमारी तरफ ही आना है।
اگر دنیا میں جان بچانے کے لیے ایمان کھو کر آئے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور ایمان بچانے کے لیے جان کھو آئے تو اس کا انجام کچھ دوسرا ہوگا۔ بس فکر جو کچھ بھی کرنی ہے اس بات کی کرو کہ ہماری طرف جب پلٹو گے تو کیا لے کر پلٹو گے، جان پر قربان کیا ہوا ایمان یا ایمان پر قربان کی ہوئی جان۔ آیت نمبر 58، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر ایمان اور نیکی کے راستے پر چل کر بالفرض تم دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم بھی رہ گئے اور دنیاوی نقطہ نظر سے سراسر ناکام بھی مرے تو یقین رکھو کہ اس کی تلافی بہرحال ہوگی، اور نیری تلافی ہی نہ ہوگی بلکہ بہترین اجر نصیب ہوگا۔ آیت نمبر 59، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب اور نقصانات اور اذیتوں کے مقابلے میں ایمان پر قائم رہیں، جنہوں نے ایمان لانے کے خطرات کو اپنی جان پر جھیلا ہے اور منہ نہیں موڑا ہے، ترک ایمان کے فائدوں اور منافعتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کی طرف ذرہ برابر التفات نہیں کیا ہے، کفار و فساق کو اپنے سامنے پھولتے دیکھا ہے اور ان کی دولت و حشمت پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہیں ڈالی ہے، یعنی جنہوں نے بھروسہ اپنی جائیدادوں اور اپنے کاروبار اپنے کنبے قبیلے پر نہیں بلکہ اپنے رب پر کیا، جو اسباب دنیاوی سے قطع نظر کر کے محض اپنے رب کے بھروسے پر ایمان کی خاطر ہر خطرہ سہنے اور ہر طاقت سے ٹکرا جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وقت آیا تو گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، جنہوں نے اپنے رب پر یہ اعتماد کیا کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنے کا اجر اس کے ہاں کبھی ضائع نہ ہوگا، اور یقین رکھا کہ وہ اپنے مومن و صالح بندوں کی اس دنیا میں بھی دستگیری فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 60، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ہجرت کرنے میں تمہیں فکر جان کی طرح فکر روزگار سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آخر یہ بے شمار چرند و پرند اور آبی حیوانات جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا اور خشکی اور پانی میں پھر رہے ہیں، ان میں سے کون اپنا رزق اٹھائے پھرتا ہے؟ اللہ ہی تو ان سب کو پال رہا ہے۔ جہاں جاتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کو کسی نہ کسی طرح رزق مل ہی جاتا ہے، لہٰذا تم یہ سوچ سوچ کر ہمت نہ ہارو کہ اگر ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ جہاں سے اپنی بے شمار مخلوق کو رزق دے رہا ہے تمہیں بھی دے گا۔ ٹھیک یہی بات ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محب، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ ہی کاٹتے ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کے مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی
ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا، اس لیے فکر مند نہ ہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ ان سب چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کا دن اپنی فکر آپ کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ متی باب 6 آیت 24 اور 34۔ قرآن اور انجیل کے ان ارشادات کا پس منظر ایک ہی ہے۔ دعوت حق کی راہ میں ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے جس میں ایک حق پرست آدمی کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں رہتا کہ عالم اسباب کے تمام سہاروں سے قطع نظر کر کے محض اللہ کے بھروسے پر جان جوکھوں کی بازی لگا دے۔ ان حالات میں وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے جو حساب لگا لگا کر مستقبل کے امکانات کا جائزہ لیتے ہیں اور قدم اٹھانے سے پہلے جان کے تحفظ اور رزق کے حصول کی ضمانتیں تلاش کرتے ہیں۔ در حقیقت اس طرح کے حالات بدلتے ہی ان لوگوں کی طاقت سے ہیں جو سر ہتھیلی پر لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور ہر خطرے کو انگیز کرنے کے لیے بے دھڑک تیار ہو جائیں۔ انہی کی قربانیاں آخرکار وہ وقت لاتی ہیں جب اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں سارے کلمے پست ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔